اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ عز وجل شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور انسانوں میں اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں جہاں اپنا ذکر کرتا ہے، جہاں مقرب فرشتوں کا ذکر کرتا ہے، وہاں پر اہل علم کا ذکر کرتا ہے۔ اہل علم سے کیا مراد ہے؟ کون سا علم مراد ہے؟ یہ وہ علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس وقت علم کی شاخیں بہت بڑھ چکی ہیں، دنیاوی علم کی شاخیں بہت بڑھ چکی ہیں۔ ایک زمانہ تھا ایک ہی طبیب سارے جسم کا علاج کرتا تھا، وہی جراح ہوتا تھا، وہی کاٹ پیٹ بھی وہی کرتا تھا، وہی دوائی بھی دیتا تھا، دوائی بناتا بھی وہ خود ہی تھا۔ پھر سرجن الگ ہو گئے، فزیشین الگ ہو گئے، پھر سرجنوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ آنکھوں کا سرجن ہے، یہ گھٹنے کو نہیں پھاڑ سکتا، اور یہ جسم کے مختلف اعضاء کا، یہ کان گلے کا الگ ہے، اور یہ ہیپاٹائٹس کا الگ ہے، آنکھوں کا الگ ہے، نرو سسٹم کا الگ ہے۔ یہ تقسیم آتی چلی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ان میں سے وہ کون سا ہے؟ مطلب ایک آدمی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، اس کی کلاس پہ بھی لکھا ہوا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ایک گائناکالوجسٹ بن رہا ہے، اس کی کلاس پہ بھی لکھا ہوا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو مطلب ہر مسلمان پر گائناکالوجسٹ بننا فرض ہے؟ ہاں، ہر مسلمان پر آئی اسپیشلسٹ بننا فرض ہے؟ ہر مسلمان کو سول انجینئر ہونا چاہیے؟ سب کی کلاس میں یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ کالج پہ لکھا ہوا ہے بھی یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں نا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہے، اور اللہ کے دین کے علم کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ایک وہ ہے جو اتنے لوگ اگر ملک میں، قوم میں موجود ہوں جو ان کی ضرورت پوری کرتے ہوں، فتوے کی، قضاء کی، تو پھر باقیوں پر وہ فرض نہیں رہتا۔ اور اگر اتنے لوگ معاشرے میں نہ موجود ہوں جتنے کی ضرورت ہے، تو پھر سارے معاشرے پر فرض ہو جاتا ہے۔ مثلا جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا معنی کہ اگر اتنے لوگ موجود ہوں جو اس کو غسل دے کر، کفن دے کر، جنازہ پڑھ کر دفن کرنے والے ہوں، تو باقیوں کو گناہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بھی ایسا نہ کرے اور نعش پڑی پڑی خراب ہو رہی ہو، تو سارا معاشرہ گناہ گار ہوتا ہے۔ ایسے ہی علماء، جس طرح کہتے ہیں اتنے لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، تو اگر علماء معاشرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہوں تو پھر ساری قوم پر گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر علماء میں قلت آ جائے، قلت الرجال ہو، علماء کم ہو جائیں، تو پھر ساری قوم گناہ گار ہوتی ہے۔ کیوں اپنے بچوں کو پیش نہیں کر رہے کہ وہ اللہ کا دین سیکھیں؟ تو یہ ایک علم ہے جو عالم بننے کا، مفتی بننے کا، قاضی بننے کا علم ہے، ایک یہ درجہ ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ لیکن ایک وہ علم ہے جو فرض عین ہے، نماز روزے کی طرح ہر مسلمان پر، وہ ہے کہ جو عقائد سیکھنا فرض آپ پر، جو عقائد آپ کے لازم ہونے چاہیے ان کو سیکھنا بھی لازم ہے۔ جو اعمال آپ پر فرض ہیں ان کو سیکھنا بھی فرض ہے۔
نماز فرض ہے، اس کو سیکھنا بھی فرض ہے، اس لیے کہ سیکھے بغیر آپ پڑھ نہیں سکتے۔ اور یہ بہت بری کیفیت ہے کہ ہم بسا اوقات نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، ہم حج کرنے چلے جاتے ہیں اور ہمیں حج کرنا نہیں آتا، یہ بہت بری کیفیت ہے۔ اور اس وقت جو میڈیا پر بہت بڑی شیطانی چال چلی جا رہی ہے جس کو کوئی محسوس نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دین کی طرف آتا ہے، کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے سمجھدار، مطلب کچھ لوگوں کو تو دین سے سروکار ہی نہیں ہے نا، کچھ تو الحاد کی طرف جا رہے ہیں نا، کچھ تو ویسے سست ہیں، بیکار ہیں، بے دین ہیں، لیکن جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے اس کے نان ایشو کو ایشو بنا دو اور اس کو ڈی ٹریک کر دو۔ ایک شخص پوچھتا ہے، کبھی کہو نا جی سوال جواب کر لو اگر کرنے ہیں تو، کہتا ہے جی بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام کیا تھا؟ یہ ہمارا ایشو ہے، نان ایشو ہے۔ ایک کہتا ہے جی بتاؤ کہ یزید کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ ہمارا ایشو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آدھی صدی بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اسلام اس سے پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ اس میں تجھے اپنے عقیدے کا سوچنا چاہیے، اپنے بد عقیدگیاں ان کو ختم کرنا، عقیدہ صحیح سیکھنا، آپ کی قبر میں کیا پوچھا جائے گا، آپ کے حشر میں کیا پوچھا جائے گا، یہ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے رہے اس کا نہیں پوچھا جائے گا، جو پوچھا جائے گا وہ سیکھو۔ عجیب آدمی ہے جو پیپر میں سوال آنا اس کی تیاری کرو، جو تیرے نصاب میں نہیں اس کو پوچھ رہے ہو۔ یہ یزید کیسا تھا یہ ہمارے نصاب میں ہی نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اس کو ہی زیادہ اجاگر کر کے ویورشپ لیتے ہیں لوگوں کی، لوگ زیادہ دیکھیں گے، اچھا تو یہ بات ہے، ہمارے مولوی صاحب نے تو کبھی بتایا ہی نہیں، پھر ہم کیوں بتائیں تجھے، یہ تیرا ایشو ہی نہیں ہے۔ ایک پوچھتا ہے جی بتاؤ زلیخا کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے؟ ابھی کل مجھے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کی تاریخ صحیح بات بتاؤ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو تاریخی بات ہے، حدیث میں تو نہیں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پائے، تو بات کی بات ہے، تو اس میں علماء کا یا تاریخ دانوں کا اختلاف ہے، اس سے زیادہ سے تم کیا نکالو گے؟ تم اپنا عقیدہ درست کرو، اپنے اعمال درست کرو، کو پاکی پلیدی سیکھو۔ بڑے نوجوان پلید رہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پلید ہیں، ان کو مسئلے کا علم نہیں ہے۔ بڑے لوگ بلا وجہ نہاتے رہتے ہیں اور وہ پلید نہیں ہوتے اور نمازیں برباد کرتے رہتے ہیں، مسئلہ نہیں پوچھتے۔ تو اول دین کے علم کی طرف ہم آتے نہیں، اور اگر آتے ہیں تو ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، جو پوسٹ آڑی ٹیڑھی آئی اس کو آگے فارورڈ کر دیا، اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ بھئی تم سوچو تو صحیح کہ اتنا کچرا آ رہا ہے نیٹ کے ذریعے، یہ سارا تیرے لیے ہے، ہر کچرے کو تو نے حاصل کرنا ہے، تم اپنے مقصد کی بات دیکھو۔ تو طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ علم جو اعمال اور عقائد آپ پر واجب ہیں ان کا علم بھی آپ پر واجب ہے، وہ بنیادی چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ صحابہ کرام کے آپس میں کیا معاملات تھے اور ان کا کیا مسائل تھے، بعض لوگوں کا یہی موضوع ہوتا ہے ہمیشہ اپنی تقریر میں، اپنی تحریر میں، اپنے باتوں میں، وہ کڑوی باتیں ہیں، کسیلی باتیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم عہد صحابہ میں زندہ ہوتے تو ہم بھی کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتے، ہاں، اور لڑائی میں ہم بھی شریک ہوتے تو ہم بھی یا کسی کو مارتے یا کوئی ہمیں مارتا، تو ہماری تلواریں ان پاک باز لوگوں کے خون سے ملوث ہو جاتی۔ شکر کرو اللہ نے ہمیں لیٹ پیدا کر کے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا، تو کیا اب تم اپنی زبانیں ان کی عزت سے نہیں بچا سکتے؟
لیٹ آئے ہو تو تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ ان میں بحث کرتے ہو کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا؟ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ہمارے ایشوز نہیں ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، علم حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ پہلے اپنے واجبات پورے کر لو، پھر بحث کر لینا ادھر ادھر۔ تو جتنا قدر عقائد اور اعمال واجب ہیں اتنا قدر علم بھی فرض عین ہے۔ اور جو اگلا لیول ہے مفتی اور قاضی اور عالم دین والا، وہ یہ ہے کہ ہر بھائی کوشش کرے اپنا ایک ایک بیٹا، اپنا ایک ایک بھانجا بھتیجا، ایک ایک کوئی نہ کوئی رشتہ دار کو محلے والا، اس کی ذہن سازی کر کے اس کو کسی دین کے تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل کروائے۔ یہ واجب بھی ادا کرنا چاہیے، یہ واجب بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ علم بہت زیادہ عظمت والا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں۔ یتنزل الامر بینہن، اور اللہ آسمانوں سے آرڈر کرتا ہے اور زمین پر اس کو اللہ کے فرشتے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو پریکٹیکل میں لاتے ہیں۔ یہ سارا میں نے جو کاروبار بنایا ہے، اتنا بڑا آسمان زمین سب کچھ، لتعلموا، تاکہ تم علم حاصل کرو، ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم حاصل کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ تو اس علم کے شریف ہونے اور اعلیٰ مرتبہ ہونے کی ایک دلیل ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے۔ آپ کے والد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، وہ کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، اور کب کیا کیا پڑھتے رہے، کہاں کہاں جاتے رہے، کوئی نہیں جانتا۔ ان کی اہمیت کم ہے۔ محمد علی جناح علامہ اقبال کے بارے میں بچے پڑھتے ہیں، کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، کہاں کہاں پڑھتا رہا، ان کی اہمیت تھوڑی زیادہ ہے۔ ان کی ذات کی معرفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، کہاں کہاں سفر کیے، کہاں کہاں جہاد کیا، اس لیے کہ ان کی اہمیت ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ اور اگر رب ذوالجلال کے بارے میں جانیں کہ وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے، کتنی صفات کا مالک ہے، کتنے کمالات کا مالک ہے، تو اس علم کی اہمیت اتنی ہے جتنی رب ذوالجلال کی اہمیت ہے۔ ذات کی بات اتنی اہم ہوتی ہے جتنی وہ ذات اہم ہوتی ہے۔ میں کہہ دوں یہ مسجد گرا دو، گراؤ گے؟ ہاں، میں کہہ دوں گرا دو، دوبارہ بنا دو۔ اور اگر وزیر اعظم کہے بولو، بات تو وہی ہے، گرا دو بنا دو۔ ذات کا فرق پڑ گیا، بات وہی ہے۔ تو اس علم کی اہمیت اس سے زیادہ میں کیا بیان کروں کہ یہ اللہ کی بات ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے رہے ہو یہ اللہ کی بات ہے۔ اگر وزیر اعظم کی بات کی اہمیت اتنی ہے جتنی اس کے اختیارات ہیں، تو پھر رب ذوالجلال کی بات کی کتنی اہمیت ہوگی، وہ ساری کائنات کا مالک و رازق ہے۔ اس لیے قرآن کی عظمت، قرآن کا مقام اس لیے ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی بات ہے، اور بات کی اہمیت ذات کے تابع ہوتی ہے۔ مخلوق کے نام کی قسم اٹھانا جائز نہیں، لیکن اللہ کے قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے، اس لیے کہ یہ مخلوق نہیں، یہ خالق کی کلام ہے، اس کا وہی حکم ہے جو خالق کا حکم ہے۔ یہ کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ نہیں ہے، یہ باتیں کرنے والی کتاب ہے، یہ سفارش کرنے والی کتاب ہے، یہ شکایت کرنے والی کتاب ہے، یہ نافذ العمل کتاب ہے۔ آپ کتنا کی جی لو گے؟ یہی 50 سال نا، اس کے بعد قبر میں صحابہ کرام کو گئے 1,500 سال ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں مزید کتنا ہو جائے گا، تو اگلی مدت زیادہ ہوئی، اور اس کے بعد 50,000 سال کی زندگی ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ،
اس کے بعد فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، جنت اور جہنم ہے، اللہ محفوظ رکھے جہنم سے، اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا۔ تو بتاؤ کہ اس ساری مدتوں میں یہ آپ کے 50 سال کی کیا اوقات ہے؟ 50 سال تیرے گزرتے گئے، جیسے روح نکلی تجھ پر قرآن نافذ ہو جائے گا۔ قبر میں کیا ہوگا؟ جو اللہ کا فرمان ہے، جو رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حشر میں کیا ہوگا؟ اگر سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہے تو الٹے میں نہیں کر پائے گا، جو اس میں لکھا ہے وہ ہوگا۔ جنت میں وہ ہوگا جو اس میں لکھا ہے، جہنم میں وہ ہوگا جو اس میں لکھا ہے۔ یہ الطول ہمیشہ کے لیے نافذ ہی نافذ ہے۔ 50 سال تو اس کو نہ مان، نہ عمل کر، نہ نافذ کر، کیا کر لے گا؟ جیسے مرے گا یہ نافذ ہو جائے گا۔ یہ نافذ کتاب ہے، یہ بولنے والی کتاب ہے، یہ سفارش کرنے والی کتاب ہے، یہ شکایت کرنے والی کتاب ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن تبعثون یوم القیامت حفاة عراة غرلا، تم قیامت والے دن آؤ گے ننگے جسموں کے ساتھ، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے، جیسے پیدا ہوئے ویسے آؤ گے۔ سورج قریب آ چکا ہوگا، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، حالت خراب ہوگی، لیکن جو شخص قرآن پڑھتا رہا ہوگا، مبارک ہو آپ لوگ قرآن پڑھتے رہے ہیں، جو قرآن پڑھتا رہا ہوگا، قرآن سے کوئی راہ و رسم ہوگی، قرآن سے کوئی دوستی لگائی ہوگی، فرمایا جو بقرہ اور آل عمران پڑھتا رہا ہوگا، یہ صورتیں اس پر بادل بن کر سایہ کریں گے۔ اور سایہ ایک جگہ نہیں، جدھر جدھر جائے گا وہاں وہاں ساتھ جائیں گے۔ اور جب اس کی باری آئے، پتہ نہیں 1000 سال بعد آئے، 2000 سال بعد آئے، 50,000 سال کا دن ہے، پتہ نہیں اس کی باری کب آئے۔ جب اس کی باری آئے گی حساب کی، تو رب ذوالجلال کے جب دربار میں جائے گا تو حاجان عن صاحبہما، یہ صورتیں پڑھنے والے کی طرف سے وکیل بن جائیں گی۔ وکیل کا لفظ چھوٹا ہے، وکیل تو بڑی معذرت کرتا رہتا ہے، ہاں جناب جج صاحب میرا موکل یہ کہنا چاہتا ہے، میرے موکل کا یہ موقف ہے، وہ تو معذرتانہ الفاظ اور عزت احترام اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ڈٹ کر بات نہیں کرتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قرآن پڑھتا رہا ہوگا، قرآن اس کی طرف سے رب کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ جھگڑا کیسا کرے گا؟ اللہ کو ایسا تیسا جھگڑا کرے گا، کہے گا یا اللہ یہ صورتیں اگر تیرے قرآن کا حصہ ہیں اور یہ ہمیں پڑھتا رہا ہے تو پھر ہم اس کو آگ میں نہیں جانے دیں گے، بس ہمارا فیصلہ ہے، ہم نہیں جانے دیں گے، ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ ہم دنیا میں اس کی نیند خراب کرتی رہیں، ہم نے ان کو روکے رکھا آرام سے، یہ بے آرام، لوگ سوتے تھے اور یہ ہمیں پڑھتا تھا، اب ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ یہ جھگڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے جنت واجب کروا لے گا، اور پھر حشر میں بھی یہ تجھ پہ سایہ میں رہا، جو دنیا میں قرآن کے سائے میں ہوگا وہ حشر میں بھی قرآن کے سائے میں ہوگا، سیدھی سی بات۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا اب تیرے مقام کا تعین بھی قرآن کرے گا، تیرا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا اس کا تعین بھی قرآن کرے گا، اور وہاں پہ اس طرح مکانوں کے ساتھ مکان جڑے ہوئے نہیں ہوں گے۔ فرمایا جنتی اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے دور کا ستارہ نظر آتا۔ اللہ ایک لفٹ لگا دے گا اور فرمائے گا اس پہ بیٹھ جا، اقرا ورتقِ، پڑھتا جا قرآن اور چڑھتا جا، اور سن جلدی کی کوئی بات نہیں، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور دنیا میں جیسے مدے گنے شدے مدے ٹھیک طریقے سے پڑھتا تھا نا، مزے سے، ایسے پڑھ، تیرے سکون سے پڑھنے سے اس کی سپیڈ کم نہیں ہوگی، یہ اپنی سپیڈ سے جاتی رہے گی، تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ فإن منزلتک آخر آیت تقرأها، تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا، ہر جگہ یہ کام کرے گا۔
اللہ اکبر۔ اور اگر یہ قرآن سے کوئی بیگانہ ہوا، قرآن سے دور ہوا، تو پھر دنیا میں بھی ذلت ہے، آخر میں بھی ذلت ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پچھلے رمضان سے لے کر آج تک کس نے ایک دفعہ قرآن پورا پڑھا ہے؟ اب دیکھ لو، دائیں بائیں دیکھ لو ذرا۔ اب اگر موت آ گئی تو تارک قرآن ہو کر مرو گے یا قرآن کے دوست ہو کر مرو گے؟ اگر اگلے رمضان میں موت آئی پھر تو گزارا ہو جائے گا، اور 11 مہینوں میں موت آئی تو جو قرآن حکیم کو چھوڑ کر مرا، قیامت والے دن یہ قرآن اس کی شکایت کرے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن غیر جانبدار نہیں ہوگا، یا تیرے ہر شخص کے فیصلے میں دخل اندازی کرے گا، یا تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا۔ اور اگر تیرے یہ خلاف ہوا تو پھر صاحب قرآن بھی تیرے خلاف ہوگا۔ مت سمجھنا کہ وہ سفارش کر دیں گے، قرآن کھینچے جہنم کی طرف اور نبی کھینچے جنت کی طرف، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن اور صاحب قرآن ایک پیج پر ہوں گے۔ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب میں ان کی سفارش نہیں کروں گا، اب میں ان کی شکایت کروں گا۔ اور جس نبی کی سفارش قبول ہوگی ان کی شکایت بھی قبول ہوگی۔ اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں جو ان درسوں میں بیٹھتے اور قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، اور بہت ہی اصلاح کے لائق ہیں جو ان درسوں سے دور رہتے اور خود اپنے ذاتی طور پر بھی قرآن سے دور رہتے ہیں۔ قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں۔ اس کو سیکھنا، اس کا معنی سمجھنا، اس کو درست پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ چٹھی ہے جو آسمان سے آئی ہے تیرے نام پر، کھول کر تو دیکھ اس کو، تیرا رب تجھے کیا کہتا ہے۔ اللہ کا پیغام ہے یہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ نے تو کمال کر دیا کہ قیامت تک اس کی زبر کو کوئی زیر نہیں کر سکے گا۔ کس کے لیے محفوظ رکھا؟ کس کے لیے؟ تیرے لیے، تاکہ تو اس کو پڑھے ہی نا۔ محفوظ رکھا تاکہ تو اس کو پڑھے اور جیسے آیا تھا ویسا ہی تیرے تک پہنچ جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا احسان ہے رب الجلال کا۔ تو ہمیں اللہ کا دین سیکھنا بھی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی آپ لوگ گھروں سے آئے نا، سوچ کر آئے کہ درس سننا ہے۔ فرمایا جو شخص گھر سے نکلتا ہے اور علم کی طرف چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ اس کے علم کی طرف چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اور دین سیکھنے سکھانے والے کے لیے زمین آسمان کی ہر چیز دعا کرتی ہے، ہر چیز دعا کرتی ہے۔ آپ تو ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرنا، میں کہتا ہوں ہر چیز دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ بلوں میں چیونٹیاں بھی اور سمندروں میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ساری کائنات ہی دعا کر رہی ہے۔ اور دین کا طالب علم کھڑا ہو، آ رہا ہو، فرشتے اٹکیلیاں کر رہے ہوں، اس کو دیکھ کے بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، پر گرا دیتے ہیں اپنے۔ جیسے بچے شرارتیں کر رہے ہوں اور استاد جی آ جائیں، ہاں بالکل سنجیدہ ہو جاتے ہیں نا۔ استاد مارتا نہیں، صرف اس کا ایک احترام ہوتا ہے۔ غیر شاگرد بھی عالم دین گزر رہا ہو تو ایک دم، حتیٰ کہ سگریٹ پینے والے بھی اس کو نیچے کر لیتے ہیں، بھیا چھوڑو استاد گزر جائے، یہ احترام ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے فرشتے بھی جب اس کو دیکھتے ہیں تو اپنے پر گرا دیتے ہیں، بالکل سنجیدہ سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے دین کا طالب علم آ رہا ہے۔ تو یہ جو فضائل ہیں یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر اس طرح کی مزید کورسز میں آپ پوری تندہی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، سارے کاموں پر اس کو ترجیح دے کر، حاضری کو یقینی بناتے ہوئے اگر آپ چلیں گے
تو آپ یہ ساری فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور مت سمجھنا الف لام میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہیں، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں آتا ہے اور آ کر 2 آیتیں سیکھ لیتا ہے، 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، وہ ایسے جیسے اس کو مہار ڈلی ہوئی 2 اونٹنیاں دے دی گئیں۔ آج کا زمانہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو 2 لینڈ کروزریں دے دی گئیں، تو پھر آپ کو سمجھ آتی، کیونکہ ان کے زمانے میں جو اونٹ کا مقام تھا صحراؤں میں، وہاں تو لینڈ کروزر کی بس ہو جاتی ہے جہاں اونٹ چلتا رہتا ہے۔ تو کیا خیال ہے 2 آیتیں پڑھنے پر 2 لینڈ کروزریں چابیاں دے دی جائیں، کیسا ہے؟ ہاں نا۔ فرمایا 3 پڑھو تو 3، 10 پڑھو تو 10۔ تو آؤ اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر آؤ، اپنے بہو بچوں کو لے کر آؤ، بچیوں کو لے کر آؤ، یہ تربیت ہے۔ قرآن یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کا خاصہ ہے، یہ لوگوں کی قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، پلیدگی، بدعات، شرکیات، سب چیزوں کی صفائی کر دیتا ہے اور لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ تو ایسی مبارک مجلسوں میں بیٹھنے کی کوشش کرو اور پورے اہتمام کے ساتھ سارے کاموں کو سوری کر کے اس کو ترجیح دے کر آنے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے قبول فرمائے، اور جو واجب علم ہے وہ تو لازمی سیکھو، اور جو غیر واجب ہے اس کے لیے اپنے بچوں کو پیش کرو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔